فلم کا سٹارٹنگ سین زمین کے اوپر بادلوں کے ویو سے شروع ہوتا ہے اور ایک ڈیتھ نریٹر میل وائس آتی ہے کہ کوئی بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہتا، خواہ وہ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے۔ میری نصیحت یہ ہے کہ جب وقت آتا ہے تو پینک نہیں ہونا چاہیے۔ اب ایک ٹرین برف کے ایریا سے گزرتی دکھائی دیتی ہے اور اس میں مین کریکٹر لیزل بیٹھی ہوتی ہے۔ یہ ایرا نازی جرمنی کے دور ورلڈ وار 2 کا ہوتا ہے۔ لیزل اپنے چھوٹے بھائی کی ڈیتھ ٹرین میں دیکھتی ہے، جس کو ایک جگہ رک کر دفنا دیا جاتا ہے۔ اب 1938 کا ٹائم جرمنی میں دکھایا جاتا ہے اور ایک گاڑی سنو فیلڈ سے گزرتی دکھتی ہے جس میں لیزل بیٹھی ہوتی ہے۔ ایکچولی وہ اپنے نیو پیرنٹس جو کہ فوسٹر پیرنٹس ہوتے ہیں ادھر جا رہی ہوتی ہے، جس میں سے ماما کا نام روزا اور پاپا کا نام ہینز ہوتا ہے۔ وہ اپنے گھر پہنچ جاتی ہے۔ نیکسٹ مارننگ ہینز ایک میوزیکل انسٹرومنٹ بجا رہا ہوتا ہے اور لیزل کو ڈاؤن سٹیئرز آنے پر اسے گڈ مارننگ بولتا ہے۔ روزا لیزل کو کہتی ہے کہ تمہیں مجھے ماما کہنا ہے جبکہ ہینز کو پاپا کہنا ہے۔ تھوڑی دیر میں دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کوئی اور ایک بچہ ہوتا ہے جس کا نام روڈی ہوتا ہے، جو بعد میں لیزل کا بیسٹ فرینڈ بن جاتا ہے۔ لیزل روڈی کے ساتھ اسکول جاتی ہے۔ جب روڈی اور لیزل اسکول پہنچ جاتے ہیں اور کلاس روم میں جاتے ہیں تو سب بچے کھڑے ہوتے ہیں ٹیچر کے سامنے۔ ٹیچر لیزل سے نام پوچھتی ہے اور اس کو چاک دیتی ہے تاکہ وہ بورڈ پر اپنا نام لکھ سکے۔ لیزل کو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا، اس لیے وہ 3 کراس لگا دیتی ہے بورڈ پر جا کر، جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ لیزل کو لکھنا نہیں آتا۔ سب بچے ہنسنے لگتے ہیں لیکن ٹیچر سب کو سائلنس بولتی ہے اور لیزل کو سیٹ پر جانے کا کہتی ہے۔ اس کے بعد لیزل گھر آ جاتی ہے۔ اس کی مدر لیزل کو اندر لے جاتی ہے۔ نائٹ ٹائم میں اس کا فادر ہینز گڈ نائٹ کہتا ہے اور لیزل کے پاس ایک کتاب دیکھتا ہے۔ ہینز کہتا ہے کہ یہ ریئلٹی میں تمہاری ہے؟ لیزل کہتی ہے یہ کتاب ہمیشہ سے میری ہے، یہ میرے بھائی کی ہے۔ پھر وہ پوچھتا ہے تم جانتی ہو کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ جس پر لیزل نو کہتی ہے کیونکہ اسے پڑھنا نہیں آتا۔ ہینز کہتا ہے کہ میں اچھا ریڈر نہیں ہوں۔ پھر بھی شروع کرتے ہیں، پھر وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ نیکسٹ مارننگ لیزل اسکول میں سب بچوں کے ساتھ یونیفارم پہنے ایک سانگ سنگ کر رہی ہوتی ہے جس میں جرمنی کے لوگوں کی بات ہوتی ہے۔ اسی دوران نومبر 1938 کا ٹائم دکھایا جاتا ہے جہاں مارکیٹ میں آرمی شیشوں کو توڑ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں پر بٹر وائلنس دکھا رہے ہوتے ہیں۔ ہر جگہ اسٹریٹ میں پیجز بکھرے ہوتے ہیں۔ اب ایک جگہ کے اور ایک گھر کا دروازہ کوئی کھٹکھٹاتا ہے اور ایک نیا کردار انٹروڈیوس ہوتا ہے جس کا نام میکس ہوتا ہے۔ وہ جیو ہوتا ہے یعنی یہودی ہوتا ہے۔ وہاں سے وہ سولجر سے بچ کر نکل جاتا ہے۔ پھر دوبارہ لیزل کا گھر دکھایا جاتا ہے جہاں لیزل کا فادر ہینز اس کو ریڈ کرنا سکھا رہا ہوتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ اگر میں مر گیا تو مجھے یقین دلاؤ کہ وہ مجھے صحیح دفنائیں گے اور مجھ سے پرومس کرو۔ پھر ہینز اس سے بک لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ساتھ آؤ، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ وہ لیزل کو بیسمنٹ میں لے جاتا ہے جہاں دیواروں پر الفابیٹس اور ورڈز لکھے ہوتے ہیں۔ وہ بتاتا ہے کہ یہ ڈکشنری ہے اور اس کو چاک دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم ان الفاظ کو یہاں لکھ سکتی ہو۔ لیزل بہت خوش ہو جاتی ہے کیونکہ اسے پڑھنے لکھنے کا شوق ہوتا ہے۔ لیزل تھینک یو پاپا بولتی ہے۔ اس کے بعد دروازہ کوئی کھٹکھٹاتا ہے اور ہینز کو گھر لینے آتا ہے۔ لیزل کو ہینز آواز دیتا ہے کہ جلدی آؤ ورنہ ہم پریڈ مس کر دیں گے۔ نائٹ ٹائم ہوتا ہے، سب لوگ پورے ٹاؤن کے لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں جہاں ایک آرمی آفیسر اسپیچ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نیشنل سوشلسٹ ریولیوشن کے دوران ہماری نیشن کم نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا ڈٹرمینیشن اپنے آپ کو مورلی اور انٹلیکچولی صاف کرنا ہے۔ ایجوکیشن، تھیٹر، فلمز، لٹریچر اور پریس،
یہ سب سپورٹنگ پلرز ہیں جو کہ ہماری نیشن کی شخصیت کو ایک الگ شیپ دے سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج رات ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو انٹلیکچوئل ڈرٹ سے آزاد کر سکیں۔ پھر وہ درمیان میں بکس کے ڈھیر کو آگ لگا دیتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں النس کو جڑ سے اکھاڑنا ہے جس نے جرمنی کو انفیکٹڈ کیا ہے پچھلے 20 سالوں سے۔ ہم اپنے دشمنوں سے فائٹ کریں گے اگر جنگ ہوتی ہے، اور ہم اپنے فیوچر کے لیے کھڑے ہوں گے جب تک ہمیں آخری فتح نہ مل جائے۔ اس طرح کی وار ہمارے اینیمیز کو ختم کر دے گی۔ لیزل سب غور سے سن رہی ہوتی ہے اور سارے لوگ ساتھ میں آواز لگا رہے ہوتے ہیں۔ آفیسر یہ بھی کہتا ہے کہ یہ کمیونسٹ اور یہودیوں کو ہم ختم کر دیں گے۔ پھر وہ آواز لگاتا ہے، گریٹ جرمن اڈولف ہٹلر۔ پھر سب لوگ ایک ہاتھ سیدھا کر کر ایک سانگ سنگ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں سب وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ لیزل وہاں جاتی ہے جہاں بکس چل رہی ہوتی ہیں اور وہاں زمین پر گری ایک بک اٹھا کر اپنے کوٹ میں چھپا لیتی ہے۔ ہینس وہاں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہیں مجھ سے چرچ میں ملنے کو کہا تھا۔ لیزل سوری پاپا بولتی ہے۔ ہر جگہ بکس کے پیجز بکھرے ہوتے ہیں۔ پھر لیزل کو کف ہونے لگتی ہے کیونکہ ہلکی جلی ہوئی بک اس کے کوٹ میں ہوتی ہے۔ ہینس کو پتہ چل جاتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کہتا، بس یہ کہتا ہے کہ ہم اس کو سیکرٹ رکھیں گے اور اس کو دوسری کتابوں کی طرح بیسمنٹ میں جا کر ریڈ کریں گے۔ لیزل بہت خوش ہو جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا میری ریئل ماما کمیونسٹ تھی؟ کیا ہٹلر نے میری ماما کو مجھ سے دور کر دیا ہے؟ اور پھر کہتی ہے مجھے نفرت ہے ہٹلر سے۔ ہینس کہتا ہے یہ کسی کے سامنے نہیں کہنا۔ گھر آ کر لیزل اس کتاب کا نام پڑھتی ہے، The Invisible Man by H.G. Wells۔ پھر اچانک سے کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ حقیقت میں وہ وہی کردار میکس ہوتا ہے جو کہ ایک جوئش فرسٹ فائٹر ہوتا ہے۔ وہ گھبرایا ہوا آتا ہے اور مدد مانگتا ہے اور روزا اور ہینس اس کو اپ سٹیئرز بھیج دیتے ہیں۔ ہینس لیزل کو بتاتا ہے کہ میکس کا فادر وار میں اس کے سامنے مرا تھا اور اس کے فادر نے میرے لیے اپنی زندگی دی تھی اور میں اس کی فیملی کا احسان مند ہوں۔ پھر وہ اسے کہتا ہے لیزل کو کہ مجھے اپنے الفاظ دو کہ تم یہ کسی کو ہمارے وزٹرز کا نہیں بتاؤ گی اور اپنی روح کو بھی نہیں۔ لیزل وعدہ کرتی ہے کہ وہ کسی کو نہیں بتائے گی اور پھر نیکسٹ مارننگ اسکول چلی جاتی ہے۔ اسکول آف ہونے پر لیزل روڈی کے ساتھ بھاگتی ہے اور جلدی سے اپنے گھر آ جاتی ہے۔ پھر رات کو جب جوش میکس سویا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک بک ہوتی ہے۔ وہ اس کے ہاتھوں سے بک لینے لگتی ہے کہ میکس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم کیوریس گرل ہو۔ وہ بک اسے واپس کر دیتی ہے اور پوچھتی ہے یہ کتاب کس کے بارے میں ہے؟ تو میکس کہتا ہے یہ ہٹلر کے بارے میں ہے۔ پھر لیزل پوچھتی ہے کیا تم ہٹلر سے چھپ رہے ہو؟ کیا تم کمیونسٹ ہو؟ کیا انہوں نے تمہاری ماں کو لے لیا ہے؟ اس پر میکس کہتا ہے کہ نہیں، میں یہودی ہوں۔ نیکسٹ مارننگ روزا لیزل کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارے لیے ایک کام ہے۔ اس کو لانڈری کے کچھ کپڑے دیتی ہے اور ایک گھر جانے کا بولتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ روڈی کے ساتھ اس گھر میں پہنچ جاتی ہے جہاں ایک اولڈ لیڈی ایلسا ہوتی ہے جو کہ اس کو اندر بلا لیتی ہے اور اس کو اپنی لائبریری میں لے جاتی ہے کیونکہ شاید وہ جان جاتی ہے کہ لیزل کو لکھنے پڑھنے کا شوق ہے۔ لیزل وہاں جا کر بہت خوش ہوتی ہے اور بکس کو ٹچ کرتی ہے۔ پھر ایک بک دا ڈریم کیریئر اٹھاتی ہے۔ پھر اسے یاد آتا ہے کہ روڈی اس گھر سے باہر اس کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ اولڈ لیڈی ایلسا کو بتا کر چلی جاتی ہے لیکن اولڈ لیڈی ایلسا اسے کہتی ہے تم کبھی بھی یہاں بکس پڑھنے آ سکتی ہو۔ اب میکس کو بیسمنٹ میں دکھایا جاتا ہے کیونکہ ہینس کی فیملی کو سولجر کا خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ آ کر پکڑ نہ لے کیونکہ میکس یہودی ہوتا ہے۔ لیزل بھی بیسمنٹ میں جاتی ہے اور اپنا بکس پڑھنا کنٹینیو رکھتی ہے
اور ایک نیا ورڈ جو اسے مشکل لگتا ہے وہ ہمیشہ بیسمنٹ کی وال پر چاک سے لکھ دیتی ہے۔ میکس اس سے پوچھتا ہے کہ یہ ورڈز تم کہاں سے لیتی ہو، جس پر لیزل کہتی ہے یہ ایک سیکرٹ ہے، لیکن بعد میں بتا دیتی ہے کہ وہ کہاں لائبریری میں جا کے بکس پڑھتی ہے اور ان کو میمورائز کر لیتی ہے۔ اس طرح بعد میں میکس لیزل کو ایک بک گفٹ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ میرے ریلیجن میں نے سیکھا ہے کہ ہر زندہ چیز، ہر پتا، ہر پرندہ صرف زندہ ہے کیونکہ ان کے پاس زندگی کے لیے سیکرٹ ورڈز ہیں۔ ہم میں اور کلے میں فرق صرف ورڈز کا ہے، الفاظ زندگی ہوتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ بہت سردی بڑھ جاتی ہے۔ سنو فالنگ کی وجہ سے میکس بیمار ہو جاتا ہے اور بیسمنٹ میں سردی سے رہنے کی وجہ سے اب لیزل کو لگتا ہے کہ میکس مر جائے گا۔ وہ اپنے ڈیڈ بردر کی پک اس پر رکھ دیتی ہے اور ہمیشہ کی طرح اس کے پاس بیٹھ کر بکس پڑھتی ہے۔ دا انویزیبل مین بائی H.G. ویلز۔ ایک اسٹرینجر ایک سردیوں کے دن فیب میں بہت ہی تیز ہوا اور برف باری میں یہاں آیا۔ کوئی اس کے بارے میں نہیں جان سکے گا جب تک کہ وہ مر نہ جائے۔ اس کے بعد لیزل اسی اولڈ لیڈی ایلسا کے گھر چپکے سے ونڈو کے ذریعے لائبریری میں جاتی ہے اور ایک بک کو چرا لیتی ہے کیونکہ ایلسا کا ہسبینڈ لانڈری لانے سے منع کر دیتا ہے، اور اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک ایک کر کے بک چراتی رہتی ہے لائبریری میں چپکے سے، اور روڈی بھی اس بات کو جان لیتا ہے، لیکن وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے صرف بورو کی ہیں۔ اس کے بعد لیزل روڈی کو میکس کے بارے میں بھی بتا دیتی ہے۔ اب بہت سارے سولجرز بار بار اسی ایریا میں چیکنگ کے لیے آتے رہتے ہیں کہ کوئی کمیونسٹ یا یہودی تو یہاں نہیں رہ رہا۔ لیزل کی فیملی الرٹ رہتی ہے۔ اس طرح دوبارہ سولجر کا ریڈ ہوتا ہے۔ پورے ایریا کے لوگ اپنے بیگز کو نائٹ ٹائم میں گھروں سے باہر لے جاتے ہیں اور ایک طرف موو کرتے ہیں۔ میکس کو گھر چھوڑ کر ہینس روزا لیزل کے ساتھ بھی اسی جگہ پر جا کر چھپ جاتے ہیں، لیکن میکس بیسمنٹ سے گھر سے باہر آ جاتا ہے اور باہر آ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ میکس خوشی سے آسمان کے تاروں کو دیکھتا رہتا ہے کہ اچانک سے سولجر کی وین آ جاتی ہے۔ وہ خود کو جلدی سے چھپا لیتا ہے۔ نیکسٹ ڈے میکس یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اسے یہاں سے چلے جانا چاہیے تاکہ یہ فیملی اس کی وجہ سے مصیبت میں نہ آ جائے۔ لیزل کو میکس کے یہاں سے جانے کا بہت دکھ ہوتا ہے۔ میکس رات کے اندھیرے میں نکل جاتا ہے۔ لیزل بہت روتی ہے اور ہینس اور روزا بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر نیکسٹ ڈے پتہ چلتا ہے کہ لیزل کا بیسٹ فرینڈ روڈی اس کو ایلیٹ ٹریننگ کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا ہے جو وہ سمر میں سٹارٹ کرے گا۔ ہینس کو بھی اسی دوران ایک پوسٹ آتی ہے کہ آرمی کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا ہے۔ لیزل کہتی ہے کہ ہر کوئی جا رہا ہے، ایون کہ روڈی بھی۔ ہینس کہتا ہے کہ اپنی ماما روزا کا خیال رکھنا کیونکہ وہ اسٹرانگ نہیں ہے جتنی وہ دکھتی ہے۔ اس طرح ہینس بھی چلا جاتا ہے۔ اب بہت زیادہ عرصہ گزر چکا ہوتا ہے۔ لیزل اسٹیئرز میں کتاب لیے بیٹھی ہوتی ہے۔ اتنی دیر میں رینجرز کی وین وہاں آتی ہے اور ہینس اترتا ہے۔ لیزل اسے دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے اور پاپا کہتی ہے کہ آپ گھر واپس آ گئے ہیں۔ ہینس اپنے گھر میں بیٹھا لیزل سے بات کرتا ہے۔ لیزل کہتی ہے کہ میں میکس کے بارے میں سوچ رہی تھی، حیران ہوتے ہوئے کہ وہ کہاں ہے۔ ہینس کہتا ہے میں بھی۔ اس طرح وار دوبارہ شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وار ڈیز ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ڈے سب کچھ مٹ چکا ہوتا ہے، گھر ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، ڈیڈ باڈیز ہر جگہ بکھری ہوتی ہیں، بالکل سب ختم ہو جاتا ہے۔ سولجر ایک جگہ کے نیچے سے ایک زندہ لڑکی کو نکالتے ہیں، وہ لیزل ہوتی ہے۔ لیزل بچ جاتی ہے اور زخمی ہوتی ہے۔ وہ باہر آتے ہی پاپا ماما کہتی ہے، لیکن اس کی فیملی کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے۔ روزا، ہینس اور روڈی سب مر چکے ہوتے ہیں۔ اس طرح لیزل بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جب لیزل کو ہوش آتا ہے تو وہاں برکس کے نیچے ایک کتاب ملتی ہے اور اسی دوران وہ اولڈ لیڈی ایلسا
جس کے گھر لیزل بکس چرانے جاتی تھی اپنی گاڑی میں وہاں آ جاتے ہیں۔ لیزل بھاگ کر اس لیڈی کے گلے لگ جاتی ہے۔ پھر آفٹر 2 years کا ٹائم دکھایا جاتا ہے۔ ایلسا ایک ٹیلر کی شاپ پر کام کرتی دکھائی دیتی ہے جو کہ روڈی کا فادر ہوتا ہے، اور اس طرح پھر وہ دیکھتی ہے کہ دروازے پر میکس آ گیا ہے اور وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور جا کر اسے ملتی ہے۔ اب دکھایا جاتا ہے کہ یہ 1945 کا ٹائم ہوتا ہے اور یونائٹڈ اسٹیٹ کے ٹروپس نے جرمنی پر قبضہ کر لیا ہوتا ہے۔ اب کہانی اپنی اینڈنگ پر پہنچ رہی ہوتی ہے۔ اب دکھایا جاتا ہے کہ کلاؤڈز کا وہی ویو جو کہ بالکل اوپننگ سین میں دکھایا گیا تھا۔ پھر ڈیتھ نریٹر میل وائس میں اس کی آواز آتی ہے کہ میں نے بہت عظیم چیزیں دیکھی، میں نے ساری دنیا کی بدترین تباہی کو بھی اٹینڈ کیا ہے، میں نے بہت سے عظیم ونڈرز بھی دیکھے ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ کوئی ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہتا۔ اب میں آخر کار لیزل کے پاس آیا۔ میں نے خود غرضی والی خوشی محسوس کی کیونکہ اس 90 years میں وہ بہت سمجھدار زندگی گزار چکی تھی۔ اس کی کہانیوں نے بہت سی روحوں کو چھو لیا۔ میکس کی دوستی اتنی لمبی رہی جتنی کی لیزل کی۔ لیزل کی آخری سوچوں میں اس نے بہت ساری زندگیوں کو دیکھا جو اس کے ساتھ مل گئی تھی، جیسا کہ اس کے 3 بچے اور اس کا گرینڈ چلڈرن، اور اس طرح ہین، روزا اور روڈی بھی، لیکن آخر میں کوئی الفاظ نہیں تھے۔